والصلاة والسلام على سيدنا المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين الرؤوف الرحيم یا رسول اللہ انظر حالنا یا حبیب اللہ اسمع قالنا اننی فی بحر غم مغرق خذ یدی سہد لا اشکالنا تقبلنی ولا ترد سؤالی اغثنی 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 سیدی من ذل حالی یا سید الشیخ عبدالقادر جیلانی شیخ اللہ اغثنی 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 وانصرنی فی سبیل اللہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما درود پاک سکاتے بارے میں شریف السلام علیکم یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحبہ یا سیدی یا حبیب اللہ السلام علیکم یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحبہ یا سیدی یا محمد رسول اللہ بابش کو محبت باب اہل سنت بزرگوں دوستوں خصوص بالخصوص مجاہد اہل سنت زینت الحفاظ استاد الاساتذہ حضرت علامہ مولانا قاری محمد لطیف انجل صاحب اور نازش اہل سنت حضرت علامہ مولانا ناصر صاحب زیدہ مجدہ اور سماجی شخصیت محترمہ محتشم میاں محمد عطر شمسی صاحب اور احباب اہل سنت السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج 19 رمضان مبارک ہے، درس قرآن کے سلسلہ میں آپ اور ہم حاضر ہیں۔ دعا کریں کہ مالک کائنات اس پر نور سعادتوں میں مالک کائنات ہمیں مزید رحمتیں برکتیں سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ پورا واقعہ تو گوش گزار نہیں کر سکتا، لیکن چند ایک پہلو رمضان شریف کے حوالہ سے اور جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ہمیں سبق حاصل ہوتا ہے، کوشش کریں گے کہ اس کو دوبارہ دہرا لیا جائے، یاد کر لیا جائے، تاکہ ہمارے ذہنوں کی تازگی جو ہے وہ دوبارہ جو ہے تازہ ہو جائے اور مالک کائنات ہمیں حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ کے پہلوؤں میں ڈھلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بلا تخیر جو آیت کریمہ تلاوت کی ہے، اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا، یہ دراصل فتح مکہ کی بشارتیں اس میں عطا فرمائی گئی۔ سبحان اللہ۔ امام بہقی تفسیر خازن، تفسیر روح المعانی، تفسیر روح البیان، تفسیر جتنی بھی تفاسیر یا کتب سیر جو ہے وہ اٹھا کے دیکھی جائے تو یہ دراصل فتح مکہ کی ہمیں بشارتیں عطا فرمائی تھی کہ اذا جاء نصر اللہ والفتح، کہ جب تمہیں مالک کائنات فتح عطا فرمائے گا، ورأیت الناس، تم دیکھو گے یدخلون فی دین اللہ افواجا، کہ کیسے لوگ اپنے کفر کو چھوڑ کر محمد عربی کا کلمہ پڑھتے ہیں۔ یہ میرے آقا علیہ السلام کے غلاموں کو بشارتیں عطا فرمائی تھی۔ اب اس کے اسباب جو تھے وہ کچھ یوں تھے کہ قریش کے اور مدینہ والوں کے درمیان جو لڑائی جھگڑے رہتے تھے، جو ان کے درمیان چپکلش آئے روز کوئی نہ کوئی قتل و غارت، آئے دن کوئی نہ کوئی لڑائی جھگڑا ہوتا تھا۔ تو اس کو حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب حدیبیہ کے مقام پہ پہنچے 1400 صحابہ لے کر، مختصر سا خاکہ پیش کرنا ہے میں نے آپ کو، تو وہاں پہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، تو انہوں نے مکہ والوں نے عمرہ کرنے سے روک دیا۔ تو وہاں پہ ایک صلح ہوئی تھی جس کو صلح حدیبیہ کہتے تھے۔ اب اس دراصل یہ صلح حدیبیہ جو تھی نا، اصل میں یہی فتح مکہ تھا۔ سبحان اللہ۔ یہ صلح ہو جانا یہی فتح مکہ تھا۔
اب اس کے جو اسباب تھے وہ یہ تھے، دراصل اس کی جو شرائط تھی وہ بظاہر مسلمانوں کے خلاف جا رہی تھی۔ یہاں پہ ایک جملہ میں عرض کرتا ہوں، حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب یہ معاہدہ لکھا گیا تو آپ نے کہا حضور ہم مسلمان نہیں ہیں۔ اب یہاں پہ غور کیجئے اس جملے کے اوپر، حضور ہم مسلمان نہیں ہیں۔ میرے آقا نے فرمایا ہاں نعم قال بلا، جو تو نے کہا ٹھیک کہا ہم مسلمان ہیں۔ عرض کیا حضور کیا ہم کمزور ہیں؟ میرے آقا نے فرمایا نہیں ہم کمزور نہیں ہیں۔ عرض کیا حضور پھر کیا بات ہے کہ یہ ساری شرائط جو ہے یہ مسلمانوں کے خلاف جا رہی ہیں؟ تو حضور نبی غیردان صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا عمر جب وقت آئے گا آہستہ آہستہ جب پردے ہٹ جائیں گے پھر تمہیں معلوم ہوگا جو ہمارا نبی جانتا تھا ہم نہیں جانتے۔ پھر کیا ہوا؟ صلح لکھی گئی کہ کوئی بندہ 10 سال تک ایک دوسرے سے جنگ نہیں کرے گا، نہ مدینے والے مکہ والوں سے جنگ کریں گے نہ مکہ والے مدینے والوں سے جنگ کریں گے۔ دوسری شرط یہ تھی کہ جناب اگر کوئی بندہ مسلمانوں کا مدینہ والوں کا مکہ والوں کے پاس آ جائے تو ہم واپس نہیں کریں گے، اگر مکہ والوں کا بندہ مدینہ والوں کے پاس آ جائے تو ان کو واپس کرنا پڑے گا۔ اور تیسری جو شرط تھی وہ یہ تھی کہ ایک دوسرے کی دشمنیوں میں اگر مکہ والے آپس میں لڑیں گے تو مدینہ والے اس کی مدد نہیں کریں گے، اور جو مدینے والے آپس میں لڑیں گے تو مکہ والے ان کی مدد نہیں کریں گے۔ شرائط لکھی گئی تو وہاں پہ 2 قبیلے تھے جو مکہ والوں کے تھے، ایک خزاعہ اور ایک بنو بکر یا بنو بکر، دونوں نام پڑے جاتے ہیں۔ جو بنو خزاعہ تھا وہ مسلمانوں کا حلیف ہو گیا اور جو بنو بکر تھا یا بنو بکر تھا وہ مکہ والوں کا حلیف ہو گیا۔ اب شرط لکھی گئی کہ ڈائریکٹلی طور پر یا انڈائریکٹلی طور پر کوئی بندہ بھی کسی کے ساتھ ایک دوسرے کا ساتھ نہیں دے گا، لڑائی نہیں کرے گا، جھگڑا نہیں کرے گا، نہ کسی کا ساتھ دے گا۔ اب یہاں پہ رک کے ایک بات سماعت فرما لیجیے، لکھا گیا تھا 10 سال تک جنگ نہیں کریں گے، جبکہ صلح حدیبیہ کے کچھ سال بعد حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال مبارک ہو جاتا ہے۔ 11 ہجری کو وصال ہے، 6 کو صلح حدیبیہ لکھا گیا، 6 4 10 اور 5 سال بعد سرکار کا وصال ہو گیا۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ 10 سال تک سرکار کے وصال باکمال کے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق کا دور خلافت بھی گزر جانا تھا، حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم کا دور خلافت آنا تھا، اس کے بعد مکہ فتح ہونا تھا۔ تو پتہ یہ چلا جو رب کی خفیہ تدبیریں ہیں ہماری سمجھ سے بالا تھا۔ اب ادھر معاہدہ لکھا جا رہا تھا، ادھر معاہدہ لکھا جا رہا، ابھی دستخط نہیں ہوئے تھے، سائن نہیں ہوا تھا پیپر جس پہ یہ معاہدہ لکھا گیا۔ حضرت ابو جندل ہاتھوں میں ہاتھ کڑیاں ہیں، پاؤں میں بیڑیاں ہیں، جسم لہو لہان ہے، سرکار کی بارگاہ میں آئے، آگے عرض کیا حضور یہ مکہ والوں نے میرے ساتھ ظلم کیا ہے، زیادتی کی ہے، آپ مجھے مدینہ ساتھ لے جائیے۔ تو میری سرکار نے فرمایا ابو جندل معاہدہ لکھا گیا ہے۔ عرض کیا حضور معاہدہ تو لکھا گیا ابھی سائن نہیں ہوا۔ معاہدہ سائن نہیں ہوا، ابھی شرائط لکھی گئی ہے، مجھے ساتھ لے جائیے۔ حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم اٹھ کے کھڑے ہوتے ہیں، عرض کرتے ہیں حضور ابو جندل ٹھیک کہہ رہا ہے، اس کے اوپر ظلم ہو رہا ہے، زیادتی ہو رہی۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو نبی کا عہد ہوتا ہے، نبی اپنا عہد نہیں توڑتا، جو ہم نے وعدہ کر لیا ہے اس وعدے سے ہم نہیں پھریں گے۔ اب اس جملے سے ہمیں سبق حاصل یہ کرنا ہے کہ اگر ہمارا نبی جو ہے عہد شکنی نہیں کرتا تو ہم اس نبی کے امتی ہیں، اس نبی کے غلام ہیں۔ ہمارا نبی مالک و مختار ہے، اگر چاہے تو تبدیلی کر سکتے تھے، اگر چاہتے تو فیصلہ بدل سکتے تھے، لیکن باوجود ہمیں ماٹو پیش کیا، ہمیں جناب اسوہ حسنہ پیش کیا کہ میرے غلاموں اگر آپ کا نبی عہد شکنی نہیں کرتا تو آپ کلمہ پڑھ کے بھی عہد شکنی نہ کرنا، وعدہ خلافی نہ کرنا۔ اب سرکار نے فرمایا ابو جندل تجھے واپس نہیں لے کے جانا، تو نے یہی کرنا ہے۔ تو آپ نے وہاں پہ بڑی جذباتی تقریر کی، عرض کیا حضور آپ مجھے ظالموں کے نرگے میں چھوڑ کے جا رہے ہیں، آپ ہمیں ان کے ظلم و کرم پہ رحم و کرم پہ چھوڑ کے جا رہے ہیں، حضور یہ مجھے مار دیں گے۔ تو میری سرکار نے فرمایا تیرا اللہ بھی وارث ہے، تیرا رسول بھی وارث ہے۔ اب سرکار نے معاہدہ جو ہے وہ لکھا گیا، سائن ہو گیا۔ اب دیکھیے اب یہاں سے ہمیں سبق ملتا ہے جو مصطفیٰ کا ہوتا ہے
جو اپنے نبی کا ہوتا ہے اس کے اوپر نبی والا رنگ چڑھتا ہے، ابیار والا رنگ نہیں چڑھ سکتا۔ اس کی مثال ابو جندل نے پیش کی، بہقی شریف میں ہے، تب تمام کتب سیر میں بات موجود ہے، تمام کتب تفاسیر میں بات موجود ہے۔ حضرت سیدنا ابو جندل جو تھے انہوں نے کیا کیا، وہ جو آپ کو جب لے کے جا رہے تھے آپ نے بیڑیوں کو توڑا، ہاتھ کڑیوں کو توڑا، اپنے آپ کو قید سے آزاد کیا اور سمندر کے کنارے اپنا ڈیرا لگا لیا۔ اب جب ڈیرا لگایا، رنگ کس کا چڑھا ہوا تھا؟ صبغۃ اللہ والا، حضور والا رنگ چڑھا ہوا تھا، اللہ کی محبت کا رنگ چڑھا ہوا تھا، توحید و رسالت کا رنگ چڑھا ہوا تھا۔ ان کو معلوم تھا جو مصطفیٰ کا ہو جاتا ہے اس کے اوپر کسی کا رنگ نہیں چڑھ سکتا۔ جب حضرت ابو جندل نے سمندر کے کنارے ڈیرا لگایا تو آپ نے کہا یہ لوگ جو تھے میری جان کے لالے پڑے ہوئے تھے، اپنے آپ کو کہ یہ لوگ مجھے مار دیں گے۔ آپ نے فرمایا ہمیں مصطفیٰ کا غلام کس نے کہنا ہے اگر آپ کے اوپر ہم مصطفیٰ کا رنگ رکھنا ہے؟ سبحان اللہ، ہمیں کس نے کہنا ہے کہ یہ مصطفیٰ کے غلام ہے؟ اب حضرت ابو جندل نے کیا کیا، آپ نے وہاں پہ تبلیغ دین شروع کر دی۔ سبحان اللہ، یہ ہوتا ہے کام غیر کے نرگے میں، غیر کے جناب کچھار میں بیٹھ کر، شیر کی کچھار میں بیٹھ کر وہاں پہ اپنے لیے کچھ حاصل کرنا۔ اب مکہ والوں کا قبضہ ہے، مکہ والے جو ہے ہر طرف چھائے ہوئے ہیں، ان کو ہر لحاظ سے ہتھیاروں کے حساب سے، تعداد کے حساب سے، طاقت کے حساب سب سے زیادہ ہے۔ لیکن حضرت ابو جندل کیا کرتے ہیں، جو قافلہ آتا ہے ان کو پکڑتے ہیں، مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی تبلیغ کرتے ہیں اور ان کو اپنی طرف مائل کر لیتے ہیں۔ جب آہستہ آہستہ دن گزرتے گئے تو حضرت ابو جندل نے ثابت کر دیا کہ لوگوں جو مصطفیٰ کا ہوتا ہے اس کے اوپر اغیار کا رنگ نہیں چڑھ سکتا۔ اب مکہ والوں کو پتا چلا کہ یہ بندے جو ہیں یہ ہمارے بندے ان کے پاس آئی جا رہے ہیں، مصطفیٰ کی بارگاہ میں آئے، آ کے عرض کرتے ہیں حضور جو آپ کا بندہ ہے وہ آپ ہی کا ہے، ہمارا نہیں ہو سکتا۔ سبحان اللہ، وہ آپ ہی کا ہے، ہمارا بولیے ہمارا نہیں ہو سکتا۔ آج یہاں پہ ایک لمحے کے لیے رک کے ہم دیکھتے ہیں ہمارے سر کے بالوں سے لے کے پاؤں کے ناخن تک وجود کا کون سا حصہ ہے جس کے اوپر مصطفیٰ کا رنگ چڑھا ہوا ہے؟ ہمارے رہن سہن سے لے کے ہمارے گھروں میں کھانے پینے دسترخوان سے لے کے، یا ایسے کہہ لیجئے ہمارے گھر میں بچہ پیدا ہونے سے لے کر قبر کی دیوار تک کون سا ایسا کام ہے جب ہم کرتے ہیں تو سوچتے ہیں یہ میرے نبی نے کیا کہ نہیں کیا؟ حضرت سیدنا باقر بستامی نے ساری زندگی خربوزہ نہیں کھایا۔ عرض کیا حضور آپ خربوزہ نہیں کھاتے، حالانکہ سرکار کی پسندیدہ غذاؤں میں سے ہے خربوزہ، تربوز اور کھجور۔ میرے آقا علیہ السلام نے بڑی محبت سے اس کو تناول فرمایا ہے۔ آپ نے جو جواب ارشاد فرمایا، آپ نے فرمایا باجزید خربوزہ کیسے کھائے؟ پتہ نہیں سرکار نے نیچے سے کاٹا ہوگا یا اوپر سے کاٹا۔ یہ ہے محبت مصطفیٰ، یہ ہے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق اور محبت کا سبب کہ کوئی بھی کام کرنے سے پہلے یہ سوچ لو میرے مصطفیٰ نے کیا ہی نہیں کیا۔ اب جب ادھر یہ انہوں نے شرط ختم کروائی، ادھر کیا ہوا؟ ادھر بنو نفاثہ ایک عرب کا قبیلہ تھا جو مکہ والوں کا حریف تھا۔ جیسے انہوں نے شرارت کی، شرارت کر کے بنو بکر سے بنو خزاعہ کے اوپر جو ہے وہ حملہ کروا دیا۔ جب حملہ کروایا تو 2300 تقریباً یا 23 آدمی، یا مختلف روایات ملتی ہیں وہ آدمی جو تھے وہ مسلمانوں کے شہید ہو گئے۔ جب مسلمانوں کے آدمی شہید ہوئے، اب یہاں پہ کتب سیر میں، کتب احادیث میں ترک کے ساتھ، شد و مد کے ساتھ یہ حدیث مبارکہ موجود ہے۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے وہ حضرت سیدنا ام میمونہ کے گھر میں آرام فرما رہے تھے۔ صبح نماز فجر کا وقت ہوا، سرکار وضو کے لیے اٹھے اور وہاں سے کسی نے پکارا لبیک یا رسول اللہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہماری مدد فرمائیے، ہماری مدد فرمائیے۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم وضو فرما رہے تھے، حضرت سیدنا ام میمونہ جو تھی وہ فرمانے لگی، عرض کرنے لگی حضور واش روم میں، غسل خانے میں بندہ کوئی موجود ہے جس سے آپ بات کر رہے ہیں؟ میرے سرکار نے فرمایا نہیں، لا یہاں پہ کوئی موجود نہیں ہے۔ تو عرض کیا حضور کے لیے آپ کس کو فرما رہے تھے؟ نصرتا نصرتا نصرتا، کہ تیری مدد ہوگی، تیری مدد ہوگی،
تیری مدد ہوگی. تو سرکار فرماتے ہیں کہ مکے والوں نے جو ہے بنو خزاعہ کے ہمارے حلیفوں کے اوپر حملہ کر دیا ہے, وہاں سے کسی نے مجھے اپنی مدد کے لیے پکارا ہے. مکہ سے مدینے کا فاصلہ جو ہے وہ تقریباً 300 کلومیٹر ہے. وہاں پہ کسی نے پکارا, اس کی آواز, اس کافر کی آواز مصطفیٰ کے گوشت مبارک تک پہنچی تو سرکار نے فرمایا نصرتا, بلکہ حدیث میں یہاں تک بھی الفاظ آتے ہیں کہ اگر ہم تیری مدد نہ کریں تو رب ہماری مدد نہیں کرے گا. اب جب صبح ہوئی, حضرت سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ہم مومنوں کی ماں, میرے آقا نے ان کو جو ہے وہ سارا معاملہ پیش کیا. تو جب میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کی یہ آواز سنی, میرے آقا نے لبیک کہا, میرے آقا نے نصیرتا مدد کے لیے جو ہے وہ بشارتیں عطا فرما دی. تو حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے غلاموں کو اکٹھا کیا. سب سے پہلے آپ نے کہا آئین ابو بکر صدیق, اس کے بعد آپ نے فرمایا آئین عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہما. ایک طرف جناب ابو بکر صدیق بیٹھے, ایک طرف جناب عمر پاک بیٹھے. اب یہ سب سے بڑی دلیل ہے کہ سب سے پہلے خلیفہ سیدنا ابو بکر صدیق ہے اور دوسرے خلیفہ جناب عمر بن الخطاب. سبحان اللہ. میری سرکار نے فرمایا میرے صحابہ ہمیں کیا کرنا چاہیے. اب جناب عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کو پتہ تھا کہ ان لوگوں نے ہمارے اوپر کتنے ظلم و ستم کیے. عرض کیا حضور الجہاد, اللہ ان کا یہی علاج ہے الجہاد. اور ادھر یہ باتیں ہو رہی ہیں, ادھر قرآن کی آیت کریمہ نازل ہوگی براءۃ من اللہ و رسولہ, کہ اللہ اور اس کا رسول جو ہے اس معاملے سے بری ہے. اب کیا ہوا, جو معاہدہ تھا انہوں نے خود توڑ دیا, میرے مصطفیٰ کو کہنے کی ضرورت پیش نہیں آئی. اب صحابہ سمجھے کہ اس میں راز کیا تھا, اس معاملے میں راز کیا تھا. دراصل ساری شرائط جو تھی وہ مسلمانوں کے خلاف تھی, لیکن جو بھی وقت گزرا, چند مہینے گزرے تھے, انہوں نے خود ہی ساری شرائط کو ختم کرنا شروع کر دیا. اب میری سرکار نے جو تھا وہ پلان بنایا کہ یہاں سے ہم مکہ والوں کی مدد کے لیے جائیں گے. ادھر ابو سفیان جو تھا ابھی کلمہ پڑھ کے مسلمان نہیں ہوا تھا, اس نے جو ہے وہ چلاکی کے ساتھ جو ہے مدینہ شریف تشریف آیا, اس بہانے سے کہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کہوں گا, عرض کروں گا کہ حضور جب یہ معاہدہ ہوا تھا میں اس میں شامل نہیں تھا, تو یہ معاہدہ جو ہے دوبارہ برقرار رکھا جائے یا توڑ دیا جائے, جیسے بھی کہیں صلح صفائی ہو جائے. تو ابو سفیان جو تھا وہ سب سے پہلے اپنی بیٹی ام حبیبہ کے گھر آیا جو ہم مومنوں کی ماں. اب یہاں بھی محبت والا سبق ہے, یہاں بھی ہمیں اپنے آپ کو ضمیر کو جھنجھوڑنے والا سبق ہے. جب ام حبیبہ کے گھر ابو سفیان آیا, اپنی بیٹیا کے گھر آیا, اپنی دختر کے گھر آیا, حضرت ام حبیبہ نے دیکھا کہ باپ آیا ہے, ابھی کافر ہے, کلمہ پڑھ کے مسلمان نہیں ہوا, تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے بستر مبارک پہ بیٹھنے لگا. اللہ, آپ کے بستر پہ چارپائی پہ بیٹھنے لگا. تو ام حبیبہ نے فرمایا ابا جی ٹھہریے, رکیے. بستر کو لپیٹ دیا, اکٹھا کر کے ایک طرف رکھ دیا. تو ابو سفیان کہنے لگا میری بیٹیا کیا یہ بستر میرے قابل نہیں ہے یا میں بستر کے قابل نہیں ہوں؟ ام حبیبہ نے جو جواب دیا ہمیں اپنی غیرت ایمانی کو جھنجھوڑنا چاہیے. کہا باپ ہے اپنی جگہ کے اوپر, آپ مشرک ہیں, مشرک نجس ہوتا ہے, یہ پاک بستر ہے اور یہ مصطفیٰ کے لیے ہے. سبحان اللہ, یہ میرے نبی کے لیے ہے, یہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے. اس کے اوپر آپ نہیں بیٹھ سکتے, نہیں تشریف رکھ سکتے. نعرہ تکبیر, اللہ اکبر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, نعرہ غوثیہ. یہ طریقت رحمت شریعت محفوظ و برکات حضرت علامہ مولانا پیر برہان اللہ ہاشمی صاحب سے توجہ, آپ ہماری نظروں کو فرحت بخشنے کے لیے تشریف لائے. اللہ آپ کا آنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور آپ کے فیض و برکات سے ہمیں مستفید ہونے کی توفیق فرمائے.
تو بہرحال عرض کر رہے تھے آپ نے بستر لپیٹ دیا. اب جب بستر لپیٹا تو ہوا کیا؟ یہاں سے ہمیں سبق یہ ملا کہ جو کریم آقا علیہ السلام کے ساتھ جس کی نسبت ہو جائے، جس چیز کی نسبت میرے مصطفیٰ کریم سے ہو جائے، وہ چیز بھی اعلیٰ اور عرفہ ہو جاتی ہے. بخاری شریف کی ایک حدیث پیش کرتا ہوں، اس کو ترک کے ساتھ کئی لوگوں نے بیان فرمایا ہے. حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے وہ منافقین کے محلے میں سے گزر رہے تھے، اپنی سواری پہ بیٹھے تھے، حمار شریف پہ بیٹھ کے سرکار جا رہے تھے. کچھ صحابہ کا مجمع تھا میرے آقا علیہ السلام کے ساتھ. تو عبداللہ ابن ابی منافقین کا سردار تھا، وہ بھی اس محلے سے جب نکلا تو کریم آقا علیہ السلام کے ساتھ ملاقات ہو گئی. تو میرے آقا وہاں پہ ٹھہرے، رکے، صرف یہ بتانے لگا ہوں کہ جس چیز کی نسبت مصطفیٰ سے ہو جائے وہ عرفہ اور اعلیٰ ہو جاتی ہے، اور یہی قرآن کا فیصلہ ہے اور یہی مصطفیٰ کے صحابہ کا فیصلہ ہے. اور ایک بات اور عرض کرتا چلوں کہ جس بات کے اوپر تمام صحابہ کا اجماع ہو جائے، جس بات کے اوپر تمام صحابہ متفق ہو جائے، وہ ایسے ہی ہے جیسے قرآن مقدس نازل ہو رہا ہے. اب جب میرے آقا ٹھہرے تو میرے آقا علیہ السلام کی سواری نے بول کر دیا، پیشاب کر دیا. اب دیکھیے سواری ہوتی ہے، گدھا ہو، گھوڑا ہو، خچر ہو، بھینس ہو، کوئی بھی جانور ہو، اس کے جو ہے بول و براز سے جو ہے وہ سمیل تو آتی ہے، بدبو تو آتی ہے. تو عبداللہ ابن ابی نے کیا کیا؟ آپ نے ناک کے اوپر کپڑا رکھ لیا. تو اس نے یہ جملے بولے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کی سواری کے پیشاب بول کی وجہ سے ہمیں تکلیف ہوئی ہے. تو وہاں پہ حضرت سیدنا ابو ہریرہ، حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، دیگر صحابہ بھی موجود تھے، جلیل القدر صحابی موجود تھے. اب یہ قرآن کی آیت نہیں ہے، مصطفیٰ کی حدیث نہیں ہے، یہ صحابہ کا ترک ہے، صحابہ کا اتحاد ہے، صحابہ کا عشق ہے، صحابہ کی محبت ہے، ان کا انداز بیان ہے. اب جب اس نے یہ توہین کی مصطفیٰ کی سواری کے بول و براز کی تو اس صحابی رسول نے بول کے کہا، ارے عبداللہ ابن ابی خاموش ہو جا، مصطفیٰ کے بول کی سواری کا بول جو ہے ہمیں کستوری اور عنبر سے زیادہ محبت والا ہے. اب یہاں پہ قرآن کی آیت نہیں ہے، یہاں پہ مصطفیٰ کا فرمان نہیں ہے، یہ صحابہ کا عشق ہے، محبت ہے، ان کا انداز بیان جو ہے وہ یہ ہمیں بتاتا ہے لوگوں، جو چیز مصطفیٰ سے نسبت والی ہو جائے، جس کا تعلق مصطفیٰ سے ہو جائے، جس چیز کا تعلق مصطفیٰ سے ہو جائے، جو چیز مصطفیٰ سے مرد ہو جائے، وہ عرفہ اور اعلیٰ ہو جاتی ہے. بلکہ میں یہاں پہ رک کے مفتی اہل سنت، مفسر قرآن حضرت علامہ مولانا مفتی احمد یار خان نبی علیہ رحمۃ الرحمان کا ایک جملہ آپ کے گوش گزار کرتا ہوں. آپ فرماتے ہیں وہ مچھلی جس کے پیٹ میں جناب یونس علیہ نبی علیہ 40 دن رہے ہیں، اس مچھلی کا پیٹ رب کے عرش سے افضل ہے. ارے یونس مصطفیٰ کا غلام ہے، میدان مسجد اقصی میں مصطفیٰ کے پیچھے نمازیں پڑھی ہیں، جناب آدم سے لے کے جناب عیسیٰ تک ہر نبی جو ہے مصطفیٰ کا مقتدی ہے، مصطفیٰ کی امت میں آنے کا جناب طلب رکھنے والا ہے. اگر یونس جس مچھلی کے پیٹ میں رہے، اس کا پیٹ عرش اعلیٰ سے افضل ہے. ارے جس پیٹ میں محمد نبی نو ماہ رہ گیا ہو، اس ماں کے پیٹ کی عظمت و شان کیا ہو. اور جس جگہ کے اوپر میرے مصطفیٰ کریم استراحت فرما رہے ہیں، میرے کریم آقا کا وجودیت ہر نورانی وجود میرے آقا کا جس زمین سے لمس ہو رہا ہے، جس زمین سے لگا ہوا ہے، پھر اس مقام کا اندازہ کون لگا سکتا ہے. بہرحال میرے آقا علیہ السلام کے پاس ابو سفیان آیا، آ کے اس نے عرض کیا حضور یہ معاملہ میں سلجھا دیجیے. تو میرے کریم آقا خاموش رہے. اب اس کے بعد جو تھا ابو سفیان ابھی مسلمان نہیں ہوئے، سید صدیق اکبر کے پاس، عمر فاروق اعظم، دیگر صحابہ کرام کے پاس آئے تو صحابہ کا یہی جواب تھا، جو مصطفیٰ کا فیصلہ ہے وہی ہمارا فیصلہ ہے. اب یہاں سے بھی ہمیں سمجھ لینا چاہیے کہ ہمیں زندگی گزارتے وقت یہ دیکھنا چاہیے کہ جو کام ہم کر رہے ہیں، جو فیصلے ہم کر، خواہ وہ شادی کے اوپر ہو، خواہ وہ فوتگی کے اوپر ہو، خواہ وہ اپنے دنیاوی فیصلے ہو یا دینی فیصلے ہو، ان میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کو مد نظر رکھنا چاہیے. میرے آقا علیہ السلام نے مختصر کرتے ہیں کہ
10,000, 11, 12 या 14,000 इमाम बहकी, अबू दाऊद, दीगर मुहद्दिसीन ने, दीगर कुतुब सीरत वालों ने मुख्तलिफ तादाद लिखी है। इमाम बहकी ने तारीख भी मुख्तलिफ लिखी है। किसी ने कहा है कि जनाब 16 रमजान था, किसी ने 18 रमजान, किसी ने 17 रमजान, और दीगर जो है इब्न हिसाब ने कहा है कि जनाब 20 रमजान था। तो ज्यादा इत्तफाक जो है वो 20 रमजान के ऊपर है। मेरे करीम आका अलैहिस्सलाम ने फौज तैयार की, 14,000 सहाबा का लश्कर, और मेरे आका जा रहे हैं। मुस्लिम शरीफ की हदीस है, मेरे आका अलैहिस्सलाम ने काला इमामा शरीफ पहना हुआ, सुभान अल्लाह, ये फतह की अलामत, काला इमामा शरीफ फतह की अलामत है। मेरे आका ने काला इमामा शरीफ पहना हुआ है। और हजूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जाने का जो अंदाज था, आपके कचावे में एक तरफ जनाब सैयदना सदीक़ अकबर तशरीफ फरमा है। अब यहाँ से भी ये दलील साबित होती है कि हजूर के बाद जो सबसे पहले आने वाला खलीफा है वो हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक है। और दूसरी तरफ कचावे में हजरत ज़ैद बिन हारिसा के बेटे तशरीफ फरमा। ये मेरे आका के जाने का अंदाज था। अगर आका चाहते तो अपने घर वालों से भी किसी को बैठा सकते थे, लेकिन मेरे करीम आका अलैहिस्सलाम ने सब ऊंच नीच के फर्ज मिटाकर लोगों को साबित कर दिया कि मैं मोहम्मद मुस्तफा हूं, जो हर किस्म की फौकियत को खत्म करने आया हूं, लेकिन इल्लत तकवा की बुनियाद पर जिसको फौकियत मिलेगी उसी को मिलेगी। मेरे सरकार जा रहे हैं मक्का शरीफ की वादियों में, पुरनूर फजाओं में जा रहे हैं। हजूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फातिहाना अंदाज जो था, उस वक्त क्या कैफियत होगी मेरे आका अलैहिस्सलाम की, क्या अंदाज होगा मेरे आका अलैहिस्सलाम का, जज्बात का अंदाज क्या होगा, सहाबा कराम की मोहब्बत का अंदाज क्या होगा कि मेरे आका अलैहिस्सलाम आगे आगे जा रहे हैं, पीछे पीछे मुस्तफा के सहाबा जा रहे हैं। और बहकी शरीफ में, अबू दाऊद शरीफ में और दीगर मुहद्दिसीन ने इसको नकल फरमाया है, दलाइल नबुव्वा में, और इमाम इब्न हाशमी ने दीगर ने इरशाद फरमाया है, और तारीख तबरी तमाम कुतुब सीरत और हदीस में मौजूद है कि हजूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जाने का अंदाज ये था, जब सरकार अलैहिस्सलाम काबा शरीफ के करीब पहुंचे तो मेरे आका अलैहिस्सलाम का सर न्याज जो था ऊंट के पलान के साथ लग रहा था, इतना सर झुका हुआ था। अब यहाँ पे एक लम्हे के लिए रुक के हमें ये हासिल करना है सबक कि जब मालिक हमें इज्जत अता फरमाए, जब हम खुशी से जनाब दो चार हो जाए, रब खुशियां अता फरमाए, अगर बुरा ना मानो तो मैं एक जुमला मौजूद से हटकर कहता हूँ, सबसे ज्यादा खुशी इंसान को उस वक्त होती है जब इंसान 20-25 साल अपने बेटे को पाल के जवान करता है, और उस वक्त जब शादी का लम्हा आता है, उस बाप का जज्बात जो है, उस बाप की खुशी जो है वो पूरी नहीं समाती। वो माँ जो है वो खुशी से जनाब निढाल हो जाती है, भाई है, दोस्त है, अहबाब है, इतनी ज्यादा खुशी। हम क्या करते हैं, हमने बेहतरीन किस्म के गाने वाले बनाने होते हैं, बेहतरीन किस्म के दुनिया की नजर में जो है नाचने वाले बनाने होते हैं। हम खुशी का इज़हार ऐसे करते हैं, और मेरे आका ने खुशी का इज़हार कैसे किया कि रब के घर को फतह करने जा रहे हैं, और सरे तस्लीम जो है वो खम है, ऊंट के पलान के ऊपर में मुस्तफा का सरे लग रहा है, और मेरे आका हमारे कुल जाल हक व ज़हक़ल बातिल इन्नल बातिल कान ज़हूक़ा, सुभान अल्लाह, ये फरमाया। और मेरे आका ने छड़ी पकड़ी, और जनाब हजरत अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु सरकार के चचा, ये भी बड़ा प्यारा जुमला है, अर्ज करते हैं हुजूर आपकी तलवार अगर नियाम से बाहर आ गई तो हमें मालूम है ये काफिर बचेंगे नहीं, हजूर इनके लिए अमान। मेरे करीम आका अलैहिस्सलाम ने जब ये बात सुनी अपने चचा की, तो एक और बात जनाब अब्बास ने आपके चचा ने की, हजूर जो अबू सुफियान है वो प्रोटोकॉल मांगता है। जैसे हम कहते हैं किसी महफिल में जाए ना तो रिश्तेदार हमसे पूछे ना, हम कहते हैं यार उसने प्रोटोकॉल नहीं दिया, लेकिन ये मेरे आका की सुन्नत है। अगर कोई बंदा, आप दीनी लोग हैं, दुनियादारों को आपके साथ अटैच करना चाहते हैं तो उनको प्रोटोकॉल देना मेरे मुस्तफा की सुन्नत है। वो उसके लिहाज से तो मेरे आका को अर्ज किया गया हजूर उसको प्रोटोकॉल चाहिए। मेरे आका ने फरमाया अगर वो प्रोटोकॉल मांगकर, प्रोटोकॉल लेकर मैं मोहम्मद के नबी का कलमा पढ़ने को तैयार है तो हम प्रोटोकॉल देने को तैयार हैं। मेरे आका ने फरमाया आज के बाद अगर कोई बंदा अबू सुफियान के घर में दाखिल हो जाएगा उसके लिए अमान है, जो काबा शरीफ के हदीम में दाखिल हो जाएगा उसके लिए अमान है, जो बंदा अपने घर का दरवाजा बंद कर लेगा मैं मोहम्मद और उसके साथियों की तलवार में है उसके ऊपर नहीं चलेगा। अब जब ये बात हुई तो फिर क्या होगा, इन्ना फतहना लका फतहम मुबीना, जैसे मैंने शुरू में अर्ज किया इज़ा जाअ नस्रुल्लाहि वल फतह
ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا. جب میرے کریم آقا علیہ السلام اس شان کے ساتھ آئے تو میرے آقا علیہ السلام کے آگے جو فصحاء تھے، جو عمراء تھے، جو بڑے بڑے قریش کے سردار تھے، وہ بیٹھے ہوئے ہیں گھٹنے ٹیک کر اپنے گھروں میں بیٹھے ہیں اس ڈر سے کہ باہر نکلیں گے یہ ہمیں قتل نہ کر دیں. تو جب میرے آقا علیہ السلام نے یہ جملہ ارشاد فرمایا، او مکہ والو، آج کے بعد تمہارے اوپر کوئی جناب کسی قسم کی گرفت نہیں ہے، تم سب آزاد ہو، یہ محمد عربی کا فیصلہ ہے. جب میرے آقا کا یہ جملہ سنا تو جب مشت 2000 کافر جو تھے وہ مصطفیٰ کا کلمہ پڑھ کر سرکار کی غلامی کیا، سرکار کی غلامی کیا. میرے آقا کا افو کرم جو تھا، اصل میں یہ فتح مکہ میں افو کرم. اب ایک لمحے کے لیے یہاں پہ رک کے ہم دیکھتے ہیں کہ مکہ والوں میں وہ لوگ بھی تھے جنہوں نے سرکار کے اوپر ظلم و ستم کی. اب میں آپ کو تصویر کشی کرنے لگا ہوں کیا کیا ظلم و ستم ہوا، اور میرے آقا نے اس سارے معاملات کے بعد ہمیں سبق کیا دیا. ان میں وہ لوگ بھی موجود تھے جنہوں نے میرے کریم آقا علیہ السلام کو مکہ سے نکلنے پہ مجبور کیا، اور ان میں وہ جفاکش بھی تھے جنہوں نے ہجرت ثانیہ مکہ سے نکل کر مدینہ شریف پہ آنے پہ مجبور کیا. ان میں وہ ڈاکو اور وہ لٹیرے بھی تھے جنہوں نے مصطفیٰ کے مالوں کو، جانوں کو لوٹ لیا، جانوں کو قتل کر دیا. ان میں میرے کریم آقا علیہ السلام کے ساتھ ظلم کرنے والے وہ ظالم بھی تھے جنہوں نے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی حضرت زینب کو اونٹ سے نیچے گرا دیا. اور وہ لوگ بھی تھے جنہوں نے سرکار علیہ السلام کی پشت انور کے اوپر اوجریاں رکھی. ان میں وہ عباس قسم کے لوگ بھی تھے، نوجوان بھی تھے جنہوں نے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کو روڑے مارے، پتھر مارے. ان میں وہ لوگ بھی تھے جنہوں نے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ظلم و ستم کیا. ان میں وہ لوگ بھی موجود تھے جنہوں نے آپ کے چچا حضرت سیدنا امیر حمزہ سید الشہداء کو شہید کر دیا. اور وہ لوگ بھی تھے جنہوں نے آپ کے چہرے کا مسئلہ کر دیا، آپ کے کانوں کا مسئلہ کر دیا، آپ کی باڈی کا مسئلہ کر دیا. ان میں وہ لوگ بھی موجود تھے جنہوں نے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پیاروں کے ساتھ ظلم کیے تھے، جنہوں نے حضرت بلال پاک کو جناب پتھر مارے تھے، تپتے کونوں کے اوپر لٹایا تھا، حضرت خبیب کو قتل کیا تھا، شہید کیا تھا، حضرت جناب عمار بن یاسر اور دیگر معاملات دیگر صحابہ کے ساتھ ظلم و ستم کیا تھا. ان میں وہ لوگ بھی موجود تھے جنہوں نے ہر طرح کی تکالیف جو ہے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دی تھی. لیکن اس کے بعد زمین میں اور آسمان میں دیکھا کہ اس زمین میں اور آسمان کے تلے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ دنیا میں نوشیروان عادل بادشاہ سے لے کر آج تک کوئی بادشاہ ایسا نہیں ہوا جس کے ساتھ ظلم کیا گیا ہو، جس کے ساتھ تکلیفیں برداشت کی ہو، اور اس نے آخر میں یہ کہا ہو، جاؤ تم سب آزاد ہو. اگر تم دیکھو گے تاریخ کے قرآن کو کھنگال کر دیکھو گے تو صرف ایک ہی ہستی نظر آئے گی، اس کو محمد مصطفیٰ کہا جاتا ہے. پوری فتح مکہ میں ہمیں جو سبق ملتا ہے اس کو درگزر کا سبق ملتا ہے، دوسروں کو معاف کر دینے کا سبق ملتا ہے. اب دیکھیے فتح مکہ میں کتنے ظلم و ستم، اس سے پہلے کتنے ظلم و ستم میں نے مختصر سی جھلکی پیش کی ہے، کتنے ظلم و ستم ہوئے. لیکن اس کے باوجود بھی حضور علیہ السلام نے سب کو معاف فرما دیا. آخر میں صرف ایک جملے میں سبق دینا چاہتا ہوں. اگر کوئی بندہ دنیا داری کو چھوڑ کر، لادینیت کو چھوڑ کر، بد عقائد کو چھوڑ کر آپ کی طرف مائل ہونا چاہے تو آپ اس کی غلطیوں کو معافی دے کر مصطفیٰ کریم کی سنت کے اوپر عمل کرتے ہوئے سرکار کی غلامی میں داخل کر دیجیے. اللہ